بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ 3-4 اہم خبریں ہیں جو آپ کے گوش گزار۔ ایک تو جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے جوڈیشل کمیشن میں، اختر حسین صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پتہ نہیں استعفیٰ دیا ہے یا ان سے لے لیا گیا ہے۔ اپنی جو ریزنز انہوں نے اس میں لکھی ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ دوسرا، آئی ایم ایف کا ایک ٹیکنیکل ڈیلیگیشن وہ پاکستان پہنچ گیا ہے کلائمیٹ فنڈنگ کے حوالے سے، تو یہ سلسلہ شروع ہے۔ مطمئن نہیں ہو رہا ویسٹ، اور کہانی جو ہے وہ کچھ بن رہی ہے۔ عارف علوی صاحب نے بڑا بزی ٹائم گزارا ہے امریکہ میں، اراکین کانگریس سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں، ٹرمپ ابھی تک پاکستان کی طرف توجہ نہیں دے سکے کیونکہ وہاں پر ان کا اپنا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے کہی ہے یوکرین کے صدر کے بارے میں، زیلنسکی سے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، اور وہاں پر الیکشن ملتوی اس لیے ہوا تھا کہ روس کے ساتھ ان کی جنگ تھی۔ لیکن یہ کہا ہے ٹرمپ نے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ الیکٹڈ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ولسن، جو پاکستان ایکٹ کے نام سے، ایک ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے ایک نئی لیجسلیشن بھی پروپوز کر رہے ہیں اور لیڈ رول انہوں نے لیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں کہ پاکستان میں پاکستانی فوج نے اکانومی کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اسٹیٹ کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان۔ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو رویہ یوکرین کی حکومت کے حوالے سے ہے امریکہ کا، اس کی ہمیں چھاپ جو ہے وہ تھوڑی اس طرف نظر آ رہی ہے۔ اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، یہ بہت اہم ہے، اور کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ امریکہ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، تو اب جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ کب رسپانس آئے گا، کب کوئی ڈیلیگیشن آئے گا، کب پاکستان میں ہیومن رائٹس کا معاملہ اٹھایا جائے گا، آج میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی کیا تاریخیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اختر حسین صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے جو پاکستان بار کونسل کی اپروچ ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور میری ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ آئین کے حق میں نہیں ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اسے مت کریں، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں مستعفی ہو جاؤں۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا بار کونسل میں، تو آگے سے انہیں بڑی سخت ریزسٹنس ملی، اس لیے کہ اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون اور یہ جو سارا ٹولہ ہے، یہ تو مکمل طور پہ حکومت کے ساتھ جا چکا ہے، اور عدلیہ کی آزادی کو تہ و دبالا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب ایک نیا اجلاس ہو رہا ہے 28 تاریخ کو پاکستان بار کونسل کا، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید احسن بھون صاحب کو پاکستان بار کونسل کی طرف سے نمائندہ بنا لیا جائے گا کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں بات کریں جا کے، اور پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کریں۔ تو بالکل کھل کر ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو 2 دن پہلے جو انتخابات ہوئے مختلف ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے، ملتان کے انتخاب ہوئے، لاہور میں ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے، پنڈی میں ہوئے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہوئے، وہ ایک طرح سے 8 فروری کیا وکلاء نے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی، مکمل طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کر دیا، اور اب دڑاڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ پہلا ایک سٹیپ ہے، یہ وہ پہلا ایک سالڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ایکشن، کہ جس کی بنیاد پر اب وکلاء جو تحریک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور جوڈیشری پر، عدلیہ پر حکومتی قبضے کے خلاف جو تحریک ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زور پکڑے گی، کیونکہ جو افتخار چودھری جب چیف جسٹس کو ہٹایا گیا تھا، تو وہ جو تحریک تھی، وہ تحریک بھی لاہور سے نکلی تھی۔ تو اب ایشیا کی سب سے بڑی بار، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، مریم نواز کا گھر، جہاں پہ بھاری اکثریت سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پوری کابینہ جیت گئی ہے، پورے کا پورا پینل جیت گیا، اور جب وہاں پر حلف وفاداری ہوئی ہے تو عمران خان کے نعرے لگتے رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وکیل جو ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں،
سول سوسائٹی ان کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کی قیادت جو کمپرومائز قیادت تھی اس کو بدل دیا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے بڑے عرصے کے بعد یہ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ تحریک بنے گی. جو ایک بڑا الائنس اپوزیشن کا بن رہا ہے اس میں جی ڈی اے بھی آ گیا. اس میں مولانا فضل الرحمان, آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مولانا اپنا وزن بڑھاتے ہیں, ذہین اور فتین آدمی ہے, تو وہ ایک ہفتے کے لیے باہر چلے گئے, واپس آئیں گے تو تب تک وہ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, اور پھر باہر بھی صلاح مشورہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ پولیٹیشین, لیکن وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, اب ہوا چل پڑی ہے. تو اس لیے زیادہ اس سٹیٹس کو مینٹین رکھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس کا ڈیلیگیشن میں نے آپ کو بتایا آ گیا. یہ ایک ٹیکنیکل ڈیلیگیشن ہے, یہ مختلف جو فائنانس کے جو لوگ ہیں, انوائرمنٹ کے جو لوگ ہیں, ان سے بات چیت کرے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی حکومت ہے یہ تو حکومت میں ہے ہی نہیں. کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایف یا کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ پاکستان کے معاملات میں آ کر مداخلت کرے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں ہے, وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکستان الیکشن وہ جو ہارا ہے میچ بھارت کے مقابلے میں, تو اس پہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں, اس پہ جو میمز بنی ہوئی ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی سی بی کو چاہیے تھا کہ وہ میچ کے حوالے سے بھی فارم 47 جاری کر دیتا, وہاں پر بھی وہ بلا لیتا سیکورٹی فورسز کو اور بھارت سے سائن کروا لیتا فارم 47 پر. اس حد تک سوشل میڈیا پر پاکستان کے لوگ کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ بہت ایک سینسٹیو ہے. آپ نے پیسے لینے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک قرض کا پہاڑ ہے. تو اس کو اگر کوئی جامع پالیسی نہیں اور پیسہ ان کی جیب میں جانا ہے تو پاکستانی قوم کیسے وہ پیسے واپس کرے گی؟ تو اسی لیے اس کو ہیومن رائٹ سے, فری اینڈ فیئر الیکشن سے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے اور عوام کی نمائندہ حکومت کے قیام سے اس کو جوڑنے کی کوشش اور ڈیمانڈ عمران خان صاحب نے کی تھی. اور اب وہ جس طریقے سے ان کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں تو یہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے خدا جانے کہاں تک کمپرومائز کریں گے. تو دیٹ از اے سیریس ایشو. لیکن عارف علوی صاحب نے جو اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں, ان کی مختلف اراکین کانگریس سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کھل کر پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کیا گیا, ظلم و ستم کو بیان کیا گیا, جو گرفتاریاں ہیں ان کو بیان کیا گیا, عمران خان کے مقدمات جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں وہ بیان کیا گیا. تو وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے فرسٹ ویک میں کوئی سینیٹرز ان کے جو اراکین کانگریس ہیں ان کا ڈیلیگیشن دورہ کرے گا, اور تب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں گے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا جو کرائن ہمیں مل رہے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو یوکرین کے صدر کے اوپر جو الزام ہے وہی یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے ڈیموکریسی پر قبضہ کر لیا ہے, اسٹیٹ پر قبضہ کر لیا ہے. ریسٹور ڈیموکریسی, ویری اسٹرانگ ورڈڈ میسج کمنگ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. بہت سارے لوگ بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اس وقت جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس میں ادھر اسلام آباد میں پتلونیں گیلی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خوف کا عالم ہے, ایک ہو کا عالم ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. قوم کے دیکھیں کیا حالت ہے, اور وہ باکو چلے گئے ہیں برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب. اور اب تو حالت یہ ہے کہ جہاں پر کراؤڈ دیکھتے ہیں کپڑے اتارنے لگ جاتے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں کوٹ اتار دیا انہوں نے, شکر الحمدللہ کہ اپنی شرٹ ورٹ نہیں اتاری, وگرنہ پتہ نہیں عوام کو کیا دیکھنا نصیب ہوتا. بہرحال یہ صورتحال چل رہی ہے. تو اگلی ویڈیو تک اجازت, جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.